اور اب وہ کتابیں لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، یعنی ڈسٹریکشن ہے جو صحیح راستہ ہے اس سے، تو اب صرف قرآن کریم۔ تو جی مختصر بات یہ کہ اللہ نے اپنی تمام ہر مخلوق کو، ہر چیز جو سمندر میں ہے، جو ہوا میں ہے، جو زمین پر چل رہی ہے، سب کو پیدا کیا اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی سامان کر دیا۔ یعنی وہ رزاق ہے، رزق دے رہا ہے، پالنے والا ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا بھی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کب سب نے اس کی طرف کون سا وقت ہے کس کے لیے لوٹنے کا۔ اچھا جی، اگلی آیت میں بات ہے والذی اخرج المرعی، وہ جس نے نباتات اگائیں، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ، یعنی جب کھیتی اگتی ہے خوب خوبصورت لگتی ہے اور بھلی لگتی ہے دیکھنے کو، لیکن جیسے ہی اس کو کاٹ لیا جائے تو اس کے بعد پھر سے زمین بے رونق اور جو اس کی شادابی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کو کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے جب اس میں سے فصل نکال لی جائے۔ اور یہ جو لفظ مرعا ہے یہ عمومی طور پر عربک میں جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پر یعنی اس سے مراد چارہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد ہر قسم کی جو ویجیٹیشن ہے، نباتات ہیں جو بھی زمین سے اگ رہی ہیں، اس سے وہ مراد لی جائیں گی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یعنی یہاں پر ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھوائیں گے، پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے گا۔ اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ اس طرح ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن کریم پڑھتے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، اور یہی بات ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 اور سورہ قیامہ میں بھی ملتی ہے، یعنی اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ پریشانی نہ لیں اور قرآن کریم کو جلدی جلدی نہ پڑھیں اس ڈر سے کہ کہیں آپ کو بھول نہ جائے، بلکہ یہ تو اللہ کا ذمہ ہے کہ آپ کی زبان پر قرآن کریم جاری کروائے گا، اور آپ اسے ہرگز نہ بھولیں گے مگر جس کو اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ چاہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی بعض نے کہا کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ جس آیت کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا دے گا، یعنی یہ بھی ایک رائے ہے فتح القدیر کی۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کچھ آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن پر عمل اب نہیں ہے، اور لیکن وہ پڑھنے میں باقی ہیں۔ اور بات یہ کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اس کو خوب پتہ ہے، وہ حکمت والا ہے، اور وہ اپنے کسی بھی کام میں کسی دوسرے کی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میں نے کام کس طرح کرنا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 26 میں کیا بات آتی ہے، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ کسی کی شراکت داری اپنے فیصلے میں پسند نہیں کرتا اور نہ کسی کی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، یعنی اے نبی ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے رہی ہے۔ اس آیت میں جو سہولت اور آسانی کی بات ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے وحی کا راستہ آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی آسان شریعت دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا سہل ہوگا، آسان ہوگا، یعنی ہم آپ کو ایسے طریقے کی طرف گائیڈنس دیں گے، رہنمائی کریں گے جو ایزی ہوگا، ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے ایسے جو ڈیڈز ہیں، جو سینگز ہیں، ان کو ایزی بنا دیں گے، آسان کر دیں گے، جن میں خیر ہے آپ کے لیے، اور جو آپ کی شریعت ہے، جو منہج ہے، اس کو آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جب ہم تفسیر پر غور کریں، آپ سورۃ البقرہ ہی کو اٹھا لیجئے، یعنی پورے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اس میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں جو احکامات ہیں، اب جیسے دیکھیے جو قصاص کا معاملات ہے، جسٹ میں اگزامپل آپ کے آگے رکھ رہی ہوں ذرا کوئکلی، کہ جو قصاص کا معاملہ یعنی قتل کی صورت میں کیا سزا ہے قاتل کے لیے، اور پھر جو مقتول ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار رکھا گیا، پھر کوئی آپشنز بھی ہیں کہ نہیں، تو جو طریقہ کار اللہ نے اس امہ کو دے دیا وہ اس سے پہلی امتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے تخفیف، اللہ نے خود فرما دیا ذالک تخفیف من ربکم، کیسے بھلا کہ اللہ نے خون بہا کا ایک سلسلہ بھی رکھ دیا۔ دیکھیں اب کہیں پر کسی کا قتل ہو گیا، اب جو مقتول کے وارث ہیں اگر وہ چاہیں تو قاتل سے خون بہا لے سکتے ہیں اور اس میں اس کی جان بخشی ہو جائے گی قاتل کی۔ بات سمجھ آ گئی؟
یعنی یہ ایک آپشن اللہ نے رکھ دی. ایک تو ہے نا جان کا بدلہ جان، یعنی اگر تو اس کے وارث نہیں ایگری کرتے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی پھر وہ جان لینے پر وہ یعنی حکومت اختیار رکھتی ہے کہ اس کی پھر جان لی جائے. یہ معاملات تو حکومت کے تحت ہی ہوگا، جو لا اینڈ آرڈر ہے اسی کے حساب سے ہوگا، عدالت میں ہی بات جاتی ہے. لیکن آپشن دے دی اللہ نے. یہ تخفیف یعنی رحمت اللہ کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح اور چیزوں میں بھی ہے، روزوں میں بھی ہے. جب پچھلی امتوں کے روزے اٹھا لیجیے تو ان میں آپ کو سختی پائی جاتی ہے، جبکہ اس امہ کے لیے ایسا نہیں ہے، سہل ہے. سبحان اللہ، یعنی جو اللہ نے کہا وہ اللہ نے دیا ہے ایسے ہی. اور پھر آیت کا اگلا حصہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کریں، لوگوں کو واضح و نصیحت کریں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے دوسروں تک، چاہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں. اور یہ میسج سب کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے. سارا قرآن کریم آپ ہی کے دل پر اترا، لیکن آیا کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے نا، ہم سب کے لیے نا. تو یہاں پر داعی قرآن کے لیے ٹپ بتا دیا، زبردست ٹپ، کہ اللہ فرما رہے ہیں بھی آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا جو آپ کو مشن دے کے. اس امہ کا تو مشن ہی یہی ہے. کنتم خیرہ امہ، کیوں خیرہ امہ ہے بھائی؟ ٹائٹل کیوں دیا خیرہ امہ، بہترین امہ کا؟ وجہ بھی بتا دی اللہ نے، کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر جو پراپر تبلیغ ہے، پریچ ہے، اس کے لیے اللہ نے کہہ بھی دیا کوئی ایک گروہ نکل آئے تم میں سے. اور یہ ہمارے لیے یہاں پر ایک ٹپ ہے داعی قرآن کے لیے کہ اس نے نصیحت کرنی ہے، لیکن نصیحت کے لیے بھی اس نے جگہ دیکھ لینی ہے، یعنی وزڈم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، کہاں پر کس کو کس طریقے سے بات سمجھانی ہے. اور کسی ایک انڈیویجول کو بھرے مجمع میں نصیحت کرنا درست نہیں ہے. یعنی بڑے خوبصورت داعی قرآن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، بس جو اللہ نے کہہ دی کہ آپ ان کی سیرہ کو دیکھیے کہ وہ کس طرح تحمل سے کافروں کے ساتھ بیہیو کرے تھے. تو آج جو مسلمانوں کی اصلاح بھی کرنی ہے تو ان کے لیے بھی بڑا پیشنس رکھنا پڑے گا، بڑے صبر کے ساتھ پیش آنا ہے. اور ایسی سوچ بھی نہیں رکھنی کہ بھی یہ تو نصیحت اب اثر نہیں کر رہی. نہیں، انشاءاللہ اثر کرتی ہے چیز. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس وقت اللہ کس کو ہدایت دے دے. اور اس آیت کے بارے میں امام شوکانی بھی یہی بات، مفہوم ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے فائدہ دے یا نہ دے وہ نصیحت، کیونکہ آپ کا تبلیغ کرنا دونوں صورتوں میں ہی ضروری تھا. جیسے اگلی آیت میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا جو کوئی ہوگا وہ تو نصیحت ضرور لے گا. یعنی اس نصیحت سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ضرور فائدہ اٹھائیں گے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ضرور اللہ کی طرف پلٹیں گے. بات وہی کہ کون جانتا ہے کس وقت میں اللہ کس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دے دے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا. اب دیکھیں آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیں ذرا، ہمارے اراؤنڈ 80 90 سال کے بوڑھے اور بوڑھیاں ایمان لا رہی ہیں. سبحان اللہ. تو سارے ان کے گناہ پچھلی عمر کے معاف. کیسا زبردست ریوارڈ ہے کہ اللہ نے ان کو، اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنتی ہیں. وہی بات آ گئی نا تقدیر والی کہ اس نے چاہے وہ غیر مسلم ملک میں پلا بڑھا ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس نے مسلمان ہونا ہے. کتنی سٹوریز ہمیں اراؤنڈ ملتی ہیں. تو ایک داعی قرآن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی بھی اصلاح کرتا رہے اور اللہ کا میسج آگے دیتا رہے. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نصیحت سے تو وہی دور ہوگا جو بدبخت ہوگا، جو آگ میں جانے والا ہوگا، اور نہ وہ اس میں مرے گا نہ ہی جیے گا. یعنی وہ لوگ اس نصیحت سے فائدہ حاصل نہ کریں گے، قرآن کریم سے، یعنی وہ ایمان نہ لائیں گے جن کے دل کفر پر اڑے ہوئے ہیں. اور کیوں بھلا؟ اس کی ریزن کیا؟ دیکھیں ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے نا، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے کہ اس آخر مقصد کیا ہے اور ہمیں یہ آیت کہہ رہی ہے. اب دیکھیں جب مکہ میں جو رؤوس تھے، جو لیڈرز تھے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ قریشی مکہ کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، کیا چیز آڑے آ رہی تھی؟ ایک تو اللہ نے کہہ دیا خواہشات، ٹھیک ہے، خواہشات، آپ دنیا کے بینیفٹس، ان پر ضرب لگتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے، وہ ہاتھوں سے جاتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی جو ہے آپ کہہ لیں حکومت، جاہ و حشمت ہاتھ سے جاتی ہے. اور کئی لیڈرز پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں جو اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ان کی بادشاہت جاتی ہے ہاتھ سے، ان کے بینیفٹس دور ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ان کی خواہشات دیکھ لیں. اب جو بے حد شراب پینے والا ہے، اگر اس کو کہا جائے گا اسلام قبول کر تو اس کے لیے تو وہ کہے گا شراب چھوڑ دوں، کہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ خواہشات، دنیا کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آڑے آ گئیں، دنیا کو پریفر کر دیا جس نے، اور اس کتاب سے منہ موڑ لیا، تو وہ بدبخت ہے اور وہ ایسی جہنم میں جائے گا جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا.
جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں بھی بات آتی ہے کہ وہ ایسی جہنم میں جائیں گے جس میں نہ وہ مریں گے نہ ختم ہوں گے، اور نہ ہی ان سے آگ کا عذاب کم کیا جائے گا، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا، عذاب نہ کم ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی بات آتی ہے، کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے، یا یہ تو بہت لمبا نہیں تو ہو جائے گا یہاں پر مینشن کرنا۔ ایک چیز میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ جو وہ کہیں گے کہ یا رب تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں زندگی، اب تو ہمیں موت دے دے، یعنی وہ موت مانگے گی اللہ سے لیکن موت نہ آئے گی۔ یا رب ہم پناہ چاہتے ہیں تیری آگ سے۔ جب بھی جہنم کے بارے میں ذکر آئے پڑھیے تو یہ الفاظ آپ نے ضرور کہنے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من النار، یعنی اے اللہ ہم آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یعنی تیری جہنم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنت کا ذکر آئے تو اللہ سے جنت کا سوال کیجئے، جنت مانگیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس فلاح پا گیا، سکسیسفل ہو گیا کون؟ جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، اپنے نفس کی پاکیزگی کی۔ پاکیزگی سے مراد یعنی کفر و شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا، اور اسی طرح برے اخلاق چھوڑ کر، برے اعمال چھوڑ کر، نافرمانی کے کام چھوڑ کر، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آنا، اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا، اس کو خوش کرنا، اس کی جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہے پیوریفیکیشن۔ اور اس کے لیے کیا 2 چیزیں کہی گئی ہیں، یعنی یاد، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور نماز قائم کرنے والا، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور ذکر کرنے کے حوالے سے تو بات آتی ہے نا، جیسے حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت لے گئے، تو اس پر صحابہ نے پوچھا کون سے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مومن ہیں اور مومنات، یہ سبقت لے گئے، یعنی دوڑ میں یہ آگے جیت گئے ذکر کرنے، اللہ کا ذکر کرنے میں۔ اسی طرح نماز کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا ذکر، اس کے بغیر تو اللہ کا قرب بھی نہیں حاصل ہو سکتا، اللہ کے ہم قریب ہی نہیں ہو سکتے، اتنی اہم ہے۔ یہاں پر تو اب ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی کہ نماز کا جو پروگرام ہے یہ ایسا ہی ہے پروگرام جیسے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے بغیر کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بغیر تو فلاح ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟ انا فاعبدنی، یعنی میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے روز اندھا اٹھائے گا، آیت نمبر 124 اور 125 سورہ طٰہٰ۔ اور وہ کہے کہ اے رب میرے، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میری آیات سے منہ موڑے رکھا، یعنی میرا ذکر تو نے کیا نہ میری آیات کو سمجھا، تو اب آج کے دن میں بھی تجھے بھولا۔ تو یہ دونوں چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہ زمین و آسمان کی درمیانی جگہ کو بھر دیں، یعنی اتنے نیک اعمال آپ کے بھر دیں اس میں، اور بڑے ایزی الفاظ، سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، اور اس دن قیامت کا روز ترازو کو بھر دیں، یعنی ہلکے ہلکے سے یہ ذکر کرنے کے کلمات ہیں۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں تو زبردست موٹیویشنل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جاڑے کے موسم میں باہر نکلتے ہیں، اور ایک درخت کے پتے جو کہ سوکھے ہوئے پتے تھے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو سارے کے سارے پتے اس کے جھڑ، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح ایک نمازی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ اللہ کی خاطر نماز ادا کرتا ہے۔ دیکھیں ذرا کیسی زبردست بات آئی، یعنی اگر پتے سوکھے ہوئے ہوں تو وہ تو کچھ بھی نہ بچیں گے، تو اس طرح نماز دھو ڈالتی ہے گناہوں کو۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دی کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، دنیا کی رونقیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ دنیا کی دلکشی، یہ سب دنیا ہی کی رونقیں ہیں، یہیں پر رہ جانی ہیں، تو کام اصل میں آخرت کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ جب اپنے اراؤنڈ ہم اپنے پیاروں کو یہاں سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ کرم کرے، ہمارے دلوں پر اللہ نرمی پیدا کر دے کہ ہمیں اللہ سمجھ دے کہ یہ دنیا تو ناپائیدار ہے، یہ تو عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، بس یہ کیوں نہیں ہمیں بات سمجھ آتی یا رب کہ یہ سب عارضی ٹھکانہ ہے، سب تو ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ دیکھیں آج کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہو سکتا کل کو وہ محبت کر رہا ہو، آج کوئی آپ سے رویہ اچھا نہیں رکھا اسی نے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد
اس کا رویہ بہت ہی اچھا ہو آپ کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا نا بعض اوقات جو دشمن ہوتا ہے وہ بڑا اچھا دوست بن جاتا ہے. تو یہ عارضی چیزیں ہیں. اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جو آبجیکٹو اللہ کو راضی کرنا اور ہمیں نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے. یعنی یہ جو زبان ہماری بیٹھے بیٹھے گناہ کماتی ہے نا، یہ ہمیں اپنے لیے اسٹرگل کرنی ہے کہ اس چیز گناہوں سے بچیں. پھر آگے بات آ رہی ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور اللہ نے کہا آخرت تو بہترین ہے اور وہی رہنے والی ہے. ابقیٰ وہی بات آ گئی جو میں نے اس کے اپوزٹ کی، نہیں ٹیمپرری ہے، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونا ہی ہونا ہے. اب تو کچھ عمریں ہی نہیں رہ گی. جو آج کل جو عمریں اب دیکھیں ذرا 60-70 سال بس، اس سے اوپر تو کوئی بڑے ہی کوئی قسمت والا نکل رہا ہے. تھوڑے سے لوگ ایکسیپشن ہے یہ ہمارے ملکوں میں، تو خاص کر یہ جو ایشین کنٹریز ہیں جیسے پاکستان کہہ لیں اور انڈیا وغیرہ کہہ لیں یہاں پر. لیکن ہو سکتا ہے باقی جگہوں پر کچھ حالات بہتر ہوں. ان دا اینڈ تو جانا ہی ہے، یہاں پر بیٹھے تو کسی نے بھی نہیں رہنا. تو یہ ٹھکانہ عارضی ہے، ٹیمپرری، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی. یا رب تو ہمیں وہ نصیب فرما، ہمارے ایسے ہمیں ایمان نصیب فرما اور کام وہ سہل کر دی اللہ. کیونکہ ہماری جو سوچیں ہیں نا، اگر ذرا سی بھی دنیا کی آسائشیں ہم سے چھن جائیں یا کسی چیز میں کمی آ جائے تو سارے کے سارے پھر ہمیں اندیشے اور فکریں پریشانیاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں. پھر تو ہم پریشان ہو بیٹھتے ہیں کہ اب کیا بنے گا. یعنی اب اس سے ہم محروم ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اب تو بس اصلی نقصان ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آخرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمائی ہے یہ پچھلے صحیفوں میں بھی تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اسی تعلیم، یعنی اللہ کی یہی نصیحتیں پچھلی قوموں کو بھی تھیں جو ایمان والی تھیں، اور امت مسلمہ کو بھی اللہ یہی نصیحت کر رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ملتی ہے. تو جی تفسیر مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.